میں اعتراضات میں سے ایک اور اعتراض عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں، جب بھی کوئی فقیہ اجتہاد کرتا ہے تو دیگر چیزوں میں اس کی قابلیت کے ساتھ ساتھ قرآن میں، حدیث میں، اصول میں، تاریخ میں، صحابہ کے آثار میں، ان تمام میں اس کی مہارت کے ساتھ ساتھ عربیت میں مہارت بھی بہت ضروری ہے. اگر عربی کسی کو نہیں آتی تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فقیہ بننے کے لائق نہیں. فقیہ جو ہوگا اس میں یہ تمام تر صفات موجود ہوں گی، چونکہ قرآن اور حدیث، ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے، یہ لٹریچر عربی زبان میں ہے. عربیت میں مہارت ہوگی تب یہ شخص ماہر ہوگا اور فقہ اور اجتہاد سے بہرور ہو سکے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر جن لوگوں نے اعتراضات کی، ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کی عربی کمزور تھی. جب عربی کمزور ہے تو کمزور عربی والا کبھی بھی صحیح اجتہاد نہ کر پائے گا اور صحیح مسئلہ نہ بتا سکے گا. چنانچہ ایک شخص نے بڑا ایک آپ اس کو کہ غیر معقول قسم کی وجہ بیان کی کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا دور ایسا تھا کہ اس میں عربی سے دوسری زبانوں میں ترجمے نہیں ہوئے تھے. جب ترجمے نہیں ہوئے تھے تو امام صاحب کو عربی کمزور تھی، نہیں آتی تھی. یہ جہاں تک بات ہے اس کی وجہ انہوں نے پیش کی ہے وہ یہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے عمر بن علا المقری النحوی ایک شخص ہیں، یعنی یہ ایک واقعہ پیش کر کے امام صاحب رحمہ اللہ کی عربیت پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں. اس شخص نے امام صاحب سے ایک سوال کیا. اس نے سوال یہ کیا، سألہ عن القتل بالمثقل. مثقل کہتے ہیں کسی بھاری، مثلا بھاری پتھر کے ساتھ، کسی لکڑی کے ساتھ اوپر سے کوئی اینٹ گرا کر کسی کو کسی نے قتل کر دیا تو سوال یہ ہے کہ قصاص ہوگا یا نہیں ہوگا. حضرات علماء کرام کے علم میں یہ بات بخوبی ہے. قتل کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 قتل عمد، شبہ عمد، خطا، جاری مجرا خطا اور قتل بسبب. یہ جو قتل عمد ہے، کسی کو اس طرح قتل کرنا کہ آپ تیز دھار آلے کے ذریعے جس سے کسی چیز کے ٹکڑے کیے جا سکیں، اس سے اگر کسی کو قتل کیا جائے، یہ قتل عمد ہے. اس قتل کے نتیجہ میں قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے. یہ ایک قصاص ہے. اس کے علاوہ قتل کی 4 اقسام میں قصاص نہیں ہے، وہاں دیت ہے. تو اب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز کہ جو ٹکڑے کرنے میں تلوار یا تیز دھارا کے آلے کی طرح نہیں ہے تو یہ قتل عمد نہیں ہے، شبہ عمد ہے، اس میں قصاص نہیں ہوتا. خیر، یہ میں تفصیل عرض کی صرف اس سوال جواب کو سمجھانے کے لیے. سائل نے سوال یہ کیا کہ مجھے بتائیں کہ اگر کسی بھاری بھرکم چیز سے کسی بندے کو کوٹ کر اور ضرب لگا کر قتل کیا جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کیا اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا؟ امام صاحب فرماتے لا، کما ہوا قاعدۃ مذہبی. جس طرح امام صاحب کا موقف تھا آپ نے بیان کر دیا. اس سائل نے سوال یہ کیا، اس نے کہا کہ ولو قتلہ بحجر المنجنیق. آپ سمجھتے ہو کہ منجنیق پہلے دور میں کہ پتھر کہیں دور پھینکنے کے لیے ایک آلہ ہوتا تھا، اس پہ رکھی جاتی اور اس کو پیچھے کسی جگہ پر باندھا جاتا، اس میں پتھر رکھا جاتا. اب اس رسی کو جب کاٹتے تو منجنیق کے ذریعے دور تک ایک پتھر جا گرتا اور کسی قافلے پر اور کسی محل پر، کسی قلعے پر وہ گرتا اور لوگوں کو تباہ کرتا. آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ اگر انہوں نے منجنیق سے بھی پتھر مار کر کسی کو ہلاک کر دیا ہو تو کیا پھر بھی اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں. آپ نے ایک لفظ فرمایا، آپ نے فرمایا ولو بأبا قبیس. ابا قبیس، یہ ابو قبیس ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے مکہ مکرمہ میں، ابو قبیس، جبل ابو قبیس. آپ نے فرمایا ولو رماہ بأبا قبیس، اگرچہ وہ اس کو ابو قبیس پہاڑ سے بھی مار دے تب بھی قصاص نہیں. اب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ایک دیکھیے مدارس دینیہ میں ایک فن پڑھایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں فن نحو. فن نحو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے. مثلا یہ لفظ اب ہے، انت ابوہ رأیت اباک مررت بابیک. یہ لفظ اب ہے، حالت رفع میں ہو تو واو ماقبل مضموم ہے، حالت نصب میں ہو تو الف ماقبل فتح ہے، ضمہ ہے اور فتح ہے، اور اگر مکسور ہو مجرور ہو تو یا ماقبل مکسور ہوتی ہے. ابو کا، ابا کا، ابی کا. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ جو فرمایا نا ولو رماہ بأبا قبیس، عربی کی روح سے غلط ہے. کیوں؟ کہنا چاہیے تھا ولو رماہ بأبی قبیس، کیونکہ بعد حرف جر ہے اور حرف جر چاہتا ہے کہ اس کے بعد مکسور ہونا چاہیے، اس کے بعد منصوب یعنی بأبا قبیس کہنا یہ غلط ہے. اب لوگوں نے یہ اعتراض پیش کیا اور یہ اعتراض انہوں نے پیش کیا تاریخ ابن خلکان سے.
اچھا عجیب بات یہ ہے تاریخ ابن خلقان میں علامہ ابن خلقان نے مسئلہ یہ ہے کہ خطیب بغدادی کا ایک اعتراض نقل کیا، یہ اعتراض نقل کرنے کے بعد اس کا جواب دیا۔ اب لوگوں نے کیا مشہور کیا کہ ابن خلقان نے خود اعتراض کیا، حالانکہ آپ اگر پوری عبارت پڑھ لیں تو اعتراض بالکل واضح ہو جائے گا کہ اعتراض نہیں کیا جا رہا بلکہ کیے ہوئے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ عرب کے بہت سے قبائل ایسے ہیں، مثال کے طور پر قبیلہ زبید، خسم، ہمدان، کنانہ، بلعنبر وغیرہ، ان میں حالت رفع، نصب اور جر ان تینوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ بتائیے کہ کیا یہ جو جملہ امام صاحب نے بولا ہے امام صاحب کے عربی لغات کے ماہر ہونے کی دلیل ہے یا عربی لغت میں کمزور ہونے کی دلیل ہے؟ یہ تو ماہر کی دلیل ہے۔ ایک بندہ یہاں پنجابی بولتا ہے، وہ جھنگ کی پنجابی بول سکتا ہے، سرگودا کی بول سکتا ہے، وہ لاہور کی بول سکتا ہے، وہ قصور کی بول سکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس کو آندہ جاندہ کچھ نہیں؟ کیوں؟ اس زیادہ زبانیں جانتا ہے۔ لغت عرب میں کئی قبائل کی لغت کو جاننا ہے تو باعث تعریف ہے، نہ کہ باعث ذم ہے۔ اب علامہ ابن خلقان رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک شاعر ہے روبہ بن حجاج، ان کا ایک شعر پیش کیا ہے اور پیش کر کے کہا ہے کہ دیکھیں جو لغت امام ابو حنیفہ نے بولی ہے وہی عرب کے شاعر نے بولے، جس سے پتا چلا کہ یہ لغت درست ہے۔ وہ لغت کیا ہے؟ ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتہ۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ یہ بندہ اور اس کا جو باپ ہیں یہ بزرگی اور مقام کی بلندی میں اعلی مقام پر پہنچ گئے۔ اب ان اباہا و ابا ابیہا ہونا چاہیے تھا، ان اباہا و ابا اباہا۔ روبہ بن حجاج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لغت درست ہے، اور آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کا حوالہ عرض کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری میں حضرت جلد نمبر 2 صفحہ 573 میں باب شہود الملائکۃ بدرن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ منقول ہے۔ آپ آج بے شک جا کر دیکھیں، وہاں آپ نے ابو جہل کو مخاطب کیا اور فرمایا انت ابا جہل، حالانکہ اگر اس اصول کو دیکھیں تو کیا ہونا چاہیے؟ انت ابو جہل ہونا چاہیے، کیونکہ خبر ہے، خبر مرفوع ہے، لیکن انت ابا جہل اس بات کی دلیل ہے کہ اعراب حالت رفع والا تینوں میں چل جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی اس لغت کو جانتی ہے، لہٰذا امام صاحب پر یہ اعتراض کرنا کہ عربیت سے بے بہرا ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔